ہم اگر اپنی رفاہی یا معنوی یا دینی ضرورتوں کے تحت کوئی سا بھی جائز ادارہ بناتے ہیں تو اس کے لیے چند چیزوں کا تعین سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے اس حیثیت کا تعین ضروری ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ جو ادارہ ہم بنا رہے ہیں، جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں، یہ کس کام کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، اور ہماری زندگی میں اس مقصد کی اہمیت کیا ہے کہ ہم وہ ادارہ عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، یا خدا نہ کرے اس میں کوئی فسق و فجور ہوگا، کوئی ایسی غلط سلط باتیں ہوں گی، اس کا تعین یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہے رہنمائی کے لیے، تو اس کے لیے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ہمیں کس قسم کی رہنمائی درکار ہے اور ہم اس سے کن باتوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات جس کا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ جس ادارے کو ہم وجود دے رہے ہیں یا جس شخصیت کا انتخاب کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے انتخاب کے لیے، ہماری چاہتوں کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کیا ہم اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں یا اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے؟ کیا ہمارا وجود انفرادی اور اجتماعی بھی اسی قدم سے ہے یا اس کے بغیر بھی ہم ایک حیثیت رکھ کے مالک ہیں؟ اسی طرح تیسری بات جس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور جس کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس ادارے کو ہم نے وجود بخشا ہے اور جس کی حیثیت کا ہم نے تعین بھی کر لیا ہے، جو زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری بھی ہے، تو کیا ہمیں واقعتاً غائب درجہ اس سے انس پیدا ہو گیا ہے یا ہماری زندگی میں وہ داخل ہو گیا ہے، ہم واقعی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر اس پر کوئی آنچ پہنچے تو ہمیں واقعی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں سے خود بخود ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ چوتھی بات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس ادارے کو کوئی نقصان پہنچے جس کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ جذبہ واقعی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے زندگی کا بوجھ کیوں نہ ہلکا کرنا پڑے، چاہے ہمیں اس کے لیے کوئی سی بھی قربانی دینی پڑے، کیا اس کو بچانا، اس کا باقی رکھنا، اس کا دفاع کرنا کیا واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہے؟ یہ چار باتیں جب تک پیدا نہ ہوں، یعنی چار باتوں کا تعین نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی بھی ادارے کا وجود وہ محل نظر رہتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک مسجد بناتے ہیں۔ مسجد ایک مکانوں میں سے ایک مکان ہے، عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ یہ عمارت کیوں کھڑی کر رہے ہیں آپ، اس کی کیا ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات اتنی ضروری ہے کہ اگر آپ یہ عمارت بنا رہے ہیں اور اس کو عبادت کے لیے آپ نے مختص کر رکھا ہے، تو کیا اس کا احترام، اس کا ادب بھی ضروری ہے، اور یہ اس کا احترام، یہ ادب اور یہ عبادت جو ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کا ہماری زندگی کے مقاصد میں وہی تعلق ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ اور ہمیں واقعی یقین ہے کہ اس کا یہ وجود بہت ضروری ہے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہم اگر زندہ ہیں تو اسی کے دم سے زندہ ہیں۔ اور جب ان تین باتوں کا تعین ہو جائے تو پھر کیا ہمارے اندر یہ واقعی ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ کل کو اگر کوئی اٹھے اس کو گرانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کی حیثیت بدلنے کے لیے، تو ہم کیا اس کے لیے جان لڑا سکتے ہیں؟ اگر یہ چار باتیں پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کی کسی بھی محلے کی کسی مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مثلا آپ ایک سکول بنانا چاہتے ہیں، سکول بھی کی عمارت بھی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ تعین بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی اس کو ہم تعلیم کی جگہ بنائیں گے، علم کی جگہ بنائیں گے، اور اس علم کا کیا واقعی ہمیں صحیح معنی میں احساس ہے، ہماری زندگیوں سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور اس احساس کا ہمارے اندر ایک یقین ابھر آئے، ہم محسوس کریں کہ واقعی اس کے بغیر ہماری نسلیں باقی نہیں رہ سکتی۔ پھر کوئی آدمی اگر اٹھتا ہے کہ اس کی حیثیت تبدیل کر دی جائے، یعنی آج کے بعد وہاں تعلیم نہیں ہوگی بلکہ اس میں شراب پی جائے گی،
اس کو کلب کی شکل دے دی جائے گی، تو آپ واقعی اس کے ازالے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوشش کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ اور اس طرح اس کی حیثیت بدلنے کے لیے کوئی آدمی یہ اٹھے کہ اس کو ڈھا دیا جائے تو کیا آپ اس کی جان لڑا دیں گے؟ آپ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ یعنی کوئی سا ادارہ بھی ہو دنیا میں، حتیٰ کہ گھر بھی کیوں نہ ہو، آپ گھر اپنا ایک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، اگر بوڑھے ماں باپ زندہ ہے تو وہ بھی ہوں گے، آپ ہوں گے۔ کوئی آدمی وہاں سے نکالنا چاہے تو آپ یہاں اس کے گھر کو بنا رہے ہیں تو رہنے کے لیے بنا رہے ہیں نا۔ کوئی آدمی اس کی حیثیت کا تعین جو آپ کر چکے ہیں، یعنی رہائش کے لیے ایک مکان ہے، اس کو بدلنا چاہے تو کیا آپ اس کے لیے واقعی اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر یہ باتیں آپ کے اندر ہیں تو یہ گھر رہے گا، ورنہ یہ گھر باقی نہیں رہ سکتے۔ یعنی بے شمار مثالیں، آپ کسی چیز پر اس کو قیاس کر لیجئے، یہ ایسی ایک عام سی باتیں ہیں جن کا جاننا کو بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ بات ضروری ہے تو اللہ کا دین یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے، اور دونوں کے لیے ایک ایسا گھر بناتے ہیں ہم، اور ایک ایسا تعلق وجود میں لاتے ہیں جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اللہ نے اپنے ذمے اس کی ہدایت لے رکھی ہے، لیکن دنیا میں عملی طور پر اس کی رہنمائی کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کا رسول کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم واقعی اس حیثیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو تعین کیا گیا ہے اور جو حیثیت دی گئی ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے مقاصد میں سب سے اعلیٰ ترین مقصد یہی ہے، تو کیا پھر ہمیں واقعی اس سے گہری محبت ہے، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین سے بھی؟ اور اتنی گہری محبت ہے اور اتنا گہرا رشتہ ہم نے اب قائم کر لیا ہے کہ ہم اس سے کسی اور تعلق کو اس کے اوپر غالب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اس پر حملہ آور ہو، کوئی قوم اس پر حملہ آور ہو، اس تہذیب کو اپنی تہذیب سے بدلنا چاہے، اس تمدن کو اپنے تمدن سے بدلنا چاہے، اس کی معاشرت کو اپنی معاشرت سے بدلنا چاہے، اس کے تو سیاسی طور اتوار کو اپنے سیاسی طور اتوار سے بدلنا چاہے، تو کیا ہم اس کے لیے جان لڑا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں؟ یا ہمارے اندر کی جذبہ پیدا ہو گیا؟ یہ چار چیزیں ضروری ہیں جو میں نے باقی مثالوں سے بھی آپ کے سامنے واضح کی ہیں، کہ جس سے دین باقی رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا صحیح تصور باقی رہے گا۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو پھر میں خالی خودی تسبیح کرنے سے تو کوئی چیز باقی نہ رہتی ہے، نہ اس کی حیثیت قائم رہتی ہے۔ میں اس سے پہلے سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق ہے، اس کو میں نے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اس کی رہنمائی جاننا اور اس پر عمل کرنا ہماری ضروری ہے، اس کو میں نے اطاعت کے حوالے سے ذکر کیا۔ پھر ان سے ہمارا جو گہرا رشتہ ہے، گہری محبت ہے جس پر کوئی محبت غالب نہیں آ سکتی، اس کو میں نے محبت رسول کے حوالے سے ذکر کیا۔ آج چوتھی بات میرے پیش نظر ہے کہ اس کی تہذیب پر دوسری تہذیبوں نے حملہ کیا، اس کے تمدن پر دوسرے تمدنوں نے حملہ کیا، اس کی ثقافت پر بہت ساری ثقافتوں نے حملہ کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو اندرونی حملے ہوتے ہیں نا، جس پر آدمی کا محبت کا رشتہ غالب آتا ہے، یعنی آدمی کی خواہشات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے لڑتی ہیں کہ نہیں، میری خواہش کا غلبہ ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے احکام پر ہم نہیں چل سکتے۔ جیسے آج کل میں نے کئی مثالیں بھی دی ہیں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ کہتے ہوئے آج کے پڑھے لکھے لوگ کیا بلکہ ان پڑھ بھی یہ کہتے ہوئے نہیں جھجکتے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ اور رسول نے ایک سسٹم ہمیں دیا تھا، ایک نظام دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، لیکن وہ اس دور کی باتیں اور ہیں، آج کے دور کی باتیں اور ہیں، ہر دور کے تقاضے بدل جایا کرتے ہیں۔ آج کی زندگی اس طرح کی نہیں ہے۔ میں تو بہت مذاق کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا اور بڑی سنجیدگی سے بتایا کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم 5 نمازیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ 5 نمازیں کہ اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی، تو مجھے کہنا وہ خان تم تو ہمیشہ کے بیوقوف آدمی ہو، تم بتاؤ 5 نمازیں ان لوگوں پر فرض ہوئی تھیں جن کو سوائے تجارت کرنے کے یا اونٹ بکریاں چرانے کا ان کو کام ہی نہیں تھا، کوئی دھندا نہیں تھا ان کا۔ ہم تو ظاہر ہے کوئی دفتر چلا رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ ایسی مشغولیت ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں سر کھجلانے کا موقع نہیں دیتی۔ آج 5 نمازیں کہاں؟ آج تو کہ ایک آدھ نماز پڑھے تو بہت ہے بس، وہ 5 نمازیں قصہ پارینہ ہیں، وہ گزر گیا زمانہ۔
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج تو لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں، عجیب و غریب انداز میں سوچتے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک نمونے کی زندگی چھوڑی ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اپنی زندگی بھی، اپنے پیچھے چلنے والوں کی اس زمانے کے حالات بھی، بلکہ ایک حکومت قائم کر کے چھوڑی، اپنے پیچھے ایک تہذیب چھوڑی، ایک ثقافت چھوڑی، ایک تمدن چھوڑا ہے، اور ان تمام کو نمونے کے طور پر چھوڑا، اور یہ کہا جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تو تم اسی طرح سربلند رہو گے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم مدینہ کے ایک گاؤں کے چند ہزار رہنے والے لوگ تھے، آج پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہے اور پوری دنیا تمہارا وزن محسوس کرتی ہے۔ یہ صرف اس لیے تم نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ کے نے اپنے دین کی رہنمائی کے لیے جس رسول کو بھیجا اس رسول کی رہنمائی کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، انفرادی اور اجتماعی بھی، اس میں اللہ نے تمہیں ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا تمہارا اتنا وزن محسوس کرتی ہے کہ شاید کسی اور قوم کا اس قدر وزن محسوس نہیں کیا جا رہا، اور یہ امر واقعہ، اس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یعنی مدینہ منورہ سے چند ہزار والے شہر سے ایک جماعت نکلتی ہے اور وہ ساری دنیا پہ چھاتی چلی جاتی ہے، 25 سال کا عرصہ نہیں گزرتا کہ آدھی سے زیادہ زمین اس کی تحویل میں آ جاتی۔ یہ میں فیکٹس کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان حقائق کو جانتے ہیں کہ جبکہ یہ جو اپنے خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال کا ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدینے میں وہ شامل کر لیں تو گویا 40 سال کا عرصہ ہے، لیکن آپ نے جو بیج لگایا، آپ نے جو تمدن قائم کیا، جو تہذیب قائم کی، آپ نے جو معاشرت دی لوگوں کو اور اس کی تربیت کے جو اصول فراہم کیے، آپ نے جو علمی پیمانے عطا فرمائے اور علمی ادارے دیے، ان کا اثر تو ہزار سال سے زیادہ تک رہا۔ کہ ہماری جامع بنی امیہ کی حکومت، اس کے بعد عباسی حکومت، اس کے بعد خلافت، یعنی مختلف قسم کی خلافتیں، یہ جب تو یہاں انگریز نہیں آیا ہم نے بالکل اس کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی بالکل اس سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جیسے جیسے وہ تعلق کمزور ہوتا گیا ہے تو ہماری یہ جو حیثیتیں بھی کمزور ہوتی گئی۔ یعنی یہ حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تو تم اس دنیا میں سر بلند رہو گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہارے ایمان میں کوئی شبہ نہ رہو، تم اس سے پکے مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے اس دنیا میں۔ یہ حضور نے واضح طور پر، قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بات فرمائی تھی، اور ایسا ہی امر واقعہ ہوا بھی۔ لیکن جب سے ان میں کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں آہستہ آہستہ کبھی ایک چیز گرتی ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، اور ایک اندھیر نگری ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے وجود سے بھی اب تنگ پڑ گئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ملک بھی ہمارے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ان میں جس درجے کا بھی کسی اندر کمزوری پیدا ہوگی اور کوئی اضمحلال آئے گا، کوئی زوال آئے گا، تو اسی طرح یہ قوم بکھرتی چلی جائے گی اور تشدد کا شکار ہو جائے گی۔ اب 3 چیزوں میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں آج چوتھی چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے جس طرح کے لوگ پیدا کیے تھے، ان میں آپ ان کے حالات پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ اپنی قربانیوں سے اور اپنی مثالوں سے ایک ایک چیز کو واضح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری طرح محض زبانی جمع خرچ نہیں ہے ان کا، کوئی محض حضور پر جاری وہ واری و ساری نہیں جاتے تھے، وہ واقعتاً واری ہوتے تھے، ساری ہوتے تھے وہ لوگ۔ میں اس سے پہلے بھی شاید یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ معظمہ میں کسی بہانے سے لایا گیا، ایک دھوکے سے پکڑے گئے تھے وہ لوگ، ان کے سارے ساتھی باقی شہید ہو گئے، تو ایک دن مقرر کر دیا گیا ان کو سولی پہ چڑھانے کا، جس دن ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، یعنی ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی، ان کے پیٹ پہ میخیں گاڑ دی گئی۔ تو ابو سفیان نے آگے بڑھ کر پوچھا، جب لوگ ان کو چوکے دے رہے تھے اپنے نیزوں کے اور زخمی کر رہے تھے انہیں، تو انہیں ابو سفیان نے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں آگے بڑھ کر پوچھا کہ خبیب، کیا تھا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ بیت رہا ہوتا تو تم راحت محسوس نہ کرتے؟ چلیے ہماری جان چھوٹی۔ اب تک وہ نہایت صبر کی تصویر بنے ہوئے ہر چیز برداشت کر رہے تھے کہ اچانک اس کی اس بات پر چیخے اور کہا، ابو سفیان منہ بند کر، یہ تو میری ایک جان ہے نا جس کے در پہ ہو تم، اور اس کو مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اگر میرے پاس 1000 جانیں بھی ہوتی اور مجھے یہ کہا جاتا کہ تم اپنی 1000 جانیں قربان کر دو، ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوے میں کانٹا چبوئیں گے، تو کانٹے کی چبھن میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، 1000 جانیں اس پر قربان کر سکتا تھا۔
یعنی امر واقعہ ایسا ہی تھا کہ وہ واقعی ہزاروں جانیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے، آپ کی جسمانی طور پر آپ کو بچانے کے لیے، روحانی طور پر بچانے کے لیے، اور آپ کے صدموں کو ہر طرح کے زخموں سے بچانے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا بھی حوصلہ رکھتے تھے۔ اور اس کی ایک مثال 20 مثالیں، یعنی ان کے اندر اللہ کے رسول نے دین کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے اور اللہ کی صفات کے اعتبار سے اتنی غیرت بھر دی تھی، اتنی حمیت کا پتلے بنا دیے گئے تھے وہ لوگ، کہ وہ کسی بات کو، ذرا سی بات کو برداشت کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ اقبال نے تو اپنے اشعار میں جو باتیں کہی ہیں نا، وہ واقعتاً اس کی عملی تصویر تھی، اور وہ باتیں ظاہرہ آج ہم پر اثر نہیں کرتی، حالانکہ ہمارا وہ قومی شاعر ہے، ہم اس کو مصور پاکستان بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں۔ اب ذرا آپ اپنا تصور کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو غیرت نظر آتی ہے؟ سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں، طلباء میں، علماء میں، حتیٰ کہ پیران کرام میں کہیں آپ کو غیرت نظر آتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ چند مثالیں تو چھوڑیے، لیکن اجتماعی طور پر آپ کو کہیں غیرت نظر آتی ہے تو آپ بتائیے۔ یعنی اگر ہمارے اندر غیرت ہوتی تو افغانستان کو تسلیم کرنے کے بعد ہم یو ٹرن کیسے لے لیتے؟ جب کہا گیا کہ ہم تمہیں تورا بورا بنا دیں گے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بنائیے، اگر 15 کروڑ 17 کروڑ کی مخلوق کو تباہ کر کے تم سمجھتے تم غالب آ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہم تو ہمیشہ سے اس طرح قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، لیکن ہم اپنی اصل حیثیت کو کبھی کھویا نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ مثالیں بہت پرانی ہیں کہ کسی آدمی نے ایک آدمی کو پناہ دی نا تو پورے کا پورا خاندان اس کا قتل ہو گیا، لیکن اس پناہ کو اس نے واپس نہیں دیے۔ ہم نے تو معاشرہ ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ان کی سفارتوں کو یہاں موقع دیا کام کرنے کا، لیکن جب ہمیں ٹیلی فون پر ڈرایا گیا تو ہماری حکومت اکثر بدل گئی، اور ہم نے نعرے کیا دیے کہ اول پاکستان، اس کے بعد کچھ اور، سب سے پہلے پاکستان۔ حالانکہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے غیرت مند ہوں کہ پاکستان کی عزت و حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، چاہے آپ کو کتنی بڑی قربانی دینے پڑے۔ یہ ہے پہلے پاکستان کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو بچائیں باقیوں کو جہنم میں دے دیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اسی اقبال نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، اور پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ تم دین چھوڑ کر اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو کہا ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے نا جو کہتے تھے دین کا کیا، چھوڑو اس بات کو، یہ کیا بحث لے بیٹھے، بس تم آزادی مانگو انگریز سے۔ انہوں نے کہا دین جو آزاد دین چھوڑ کر جو آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کر جو آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کہ اگر تم ایک دم دین چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تمہیں ملت کی آزادی مل جائے تو کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اسے محمد بن جوہر کو طرز آمیز انداز میں جو لکھا تھا، جب اس نے خلافت کے بارے میں عجیب و غریب رویہ انہیں اختیار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اصل چیز احکام حق ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام، ان سے بے وفائی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے دین کی بقا کے لیے، ہماری تاریخ کی بقا کے لیے، ہماری ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے جو لازمی شرط ٹھہرائی تھی، جو پہلی 3 چیزوں کے ساتھ کہ ایک تو تم اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو گے، اطاعت صرف انہی کی کرو گے، انہی کے ساتھ گہری محبت اس طرح کی کرو گے کوئی اور محبت اس پر غالب نہ آئے، لیکن یہ تینوں چیزیں اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک تم اس کا دفاع کر سکو گے۔ یہ جو تکمیل دین کی آیت آئی ہے، میں کیا کیا بات آپ سے کہوں، یہ صرف قرآن کریم میں ہے، پہلے کسی دین میں نہیں۔ پہلے یہودیت بھی آئی، عیسائیت بھی آئی، دعوے تو خیر اور مذہب والوں کے بھی ہیں، لیکن کسی مذہب میں بھی آپ اس طرح کی آیت کریمہ نہیں دکھا سکتے جس میں دکھایا گیا ہو کہ تمہارا دین، تمہاری زندگی کا رویہ ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ صرف قرآن کریم میں یہ آیت آئی۔ حتیٰ کہ عمر فاروق سے جب ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے۔
اور میں کہ عید کا دن تو پہلے ہی ہے، اسی کے 10 ہجری کو تو نازل ہوئی ہے، یہ 9 یا 10 ہجری کو، 9 یا 10 اپنے ذی الحج کو، جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا عرفات کا دن تو 9 کا ہی، وہ تو عید کا ہی دن ہے، اس سے اگلے دن 10 کو ہے وہ تو سب کے لیے عید کا دن ہے۔ اس سے پہلے یہ جو بات فرمائی گئی تھی وہ میں آپ سرز کر رہا، قال یوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تکمیل دین کی آیت ہے، اور اس سے پہلے آیت یہ شروع ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا پہلے ٹکڑا کبھی نہیں پڑھتے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں، آج تمام دنیا کفر تم سے اس بات سے مایوس ہو گئی ہے کہ تم کبھی پرانے طریقے کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ آج تک وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو نہ چھوڑیں، اور شاید کعبۃ اللہ دوبارہ 360 بتوں کا گہوارہ بنا دیا جائے، لیکن تم نے کعبۃ اللہ چھڑا کے آرام لیا، تم نے اس کو آزاد کرایا، بت نکالے گئے وہاں سے، شرک کا کاروبار ختم ہوا، وہاں شہادت توحید آ گئی۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کو اسوہ حسنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہا وہ دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن اسوہ حسنہ اسی طرح تمہاری سروں پر، تمہارے سروں میں باقی ہے، اور تمہاری زندگیوں میں باقی ہے۔ تم کسی چیز میں بھی سواری پہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی مخالفت مول لے لو۔ کہا آج دنیا مایوس ہو گئی ہے تم سے، تمہارے دین سے، کہ تم کبھی اس دین کو چھوڑ کر ان کا دین اختیار کرو گے، یا اس تہذیب کو چھوڑ کر ان کی تہذیب اختیار کرو گے، اس رویے کو بدل کر آپ ان کا رویہ بدلو گے، جیسے آج ہمارا طریقہ اختیار بن چکا۔ کہا دنیا اس سے مایوس ہو گئی ہے، اب آئندہ کے لیے اگر تم چاہتے ہو نا کہ دنیا کی یہ مایوسی باقی رہے اور تمہارے اندر غیرت کی حمق باقی رہے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ فلا تخشوہم واخشون، اللہ کی پرواہ کرنا، میرے سوا کسی اور کی پرواہ کبھی نہ کرنا۔ تمہیں ہزار کو یہ کہے کہ ہماری اس تہذیب میں دیکھو نا بڑی شائستگی ہے، لیکن تم جان دے دینا اس تہذیب کو کبھی قبول نہ کرنا۔ کوئی بھی رویہ ہو جائے، تعلیم کا معیار ہو، وہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے دیا اور جو حدیث پاک نے دیا، اور تمہاری ثقافت انہی پیمانوں میں ڈالنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے تمہیں مہیا کیا، کسی چیز میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے سامنے ایک مثال عرض کی تھی کہ غالباً ایران میں جو پہلا وفد آیا ہے مسلمانوں کا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس کی قیادت فرما رہے تھے۔ تو ایرانیوں نے یہ سوچ کر کہ یہ نوزائیدہ ایک مملکت ہے، ایک نوزائیدہ قوت ہے، یہ اس کا بڑا پاورفل قسم کا ایک وفد آیا ہے، تو ہم اس کی آؤ بھگت کریں، اتنی کر سکتے ہیں شاید ہمارا کوئی راستہ کھل جائے اور ان سے ہماری براعت واپس ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، تو ان کو یعنی بڑی عزت کے ساتھ اپنی کرسیوں پر، اعلیٰ ترین کرسی پر بٹھایا، اور اس میں ان کو کھانا چنا گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ یا کھانے کی کوئی چیز وہ حضرت ابو الدرداء کے ہاتھ سے گری زمین پر، نیچے اگرچہ قالین بچھے ہوں گے، انہوں نے اس کو اٹھایا، دیکھا کوئی چیز نہیں لگی تو آپ نے اس کو کھا لیا۔ باقی ساتھیوں دائیں بائیں بیٹھے تھے، انہوں نے کونیاں ماری ان کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ ایک نوالے کو ترسے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے شاید آج تک وہ اچھی کھانے کی چیز نہیں دیکھی، اور اسی ترسے ہوئے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ زمین سے اٹھا کر کوئی چیز کھا لیتے ہیں۔ کہا تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ جملہ فرمایا نا، وہ ہماری پتہ نہیں 100 فلسفوں پر بھاری ہے۔ انہوں نے کہا آترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، انہوں نے کہا میں نے حضور کو خود زمین سے گری ہوئی چیز اٹھا کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سنت ہے حضور کی، تو کیا ان بیوقوفوں کی خاطر میں اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ کہا یہ کچھ بھی سوچے میرے بارے میں یا ہمارے بارے میں، مجھے تو ان تمام کی چاہتوں سے اور ان تمام کی پسندیدہ باتوں سے صرف ایک چیز پسند ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں تو اس پر چلوں گا، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یعنی اندازہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، اور اس کی ایک، حالانکہ اس کا کوئی حکم تو نہیں ہے نا کہ تم زمین سے گری ہوئی چیز اٹھا کے ضرور کھا لو، بلکہ صرف یہ اشارہ ہی اس بات کی طرف ہے کہ حضور اللہ کے اس امت کے امیروں کے لیے اللہ کے رسول بن کے نہیں آئے، بلکہ غریبوں کے رسول بن کے بھی آئے۔ یہ بات اس آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کے بعد کھانے کو ہوئی چند لقمے،
اور ایک لقمہ اس کا زمین پر گر جائے تو کیا وہ اس بحث میں پڑے گا کہ میں اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، یا وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو حضور نے ان کو بھی سبق دیا کہ اگر وہ گندا نہیں ہوا ہے اور جگہ ایسی نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے اس کو اگر صاف کر سکتے ہو کر کے تو اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، تو لیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا رویہ ہی یہ تھا، ان کا طریقہ ہی یہ تھا، ان کے طور اطوار بھی اسی بات پر شاہد و عادل تھے کہ وہ حضور کے ہر بات پر، حضور کے ہر عمل پر وہ جان دے دیتے تھے، اپنی شہرت کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن کیا مجال ہے جو کبھی اس سے ہٹ کر وہ کبھی سوچ بھی سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب حبس فتح فرمایا تو انہوں نے وہاں چونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو ان لوگوں نے اپنے جو گرجا بنا رکھا تھا اس کی بلندی پر سب سے اوپر کے قرض پر انہوں نے ایک مجسمہ بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لگا رکھا تھا، پتھر کا خوبصورت مجسمہ، اور وہ ظاہر ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی عقیدت کا اظہار تھا۔ اتفاق سے باہر سے جو تیر اندازی ہوئی تو کوئی تیر اڑتا ہوا اس کے جا کر خیمے کی آنکھ میں لگا اور آنکھ پھوٹ گئی، پتھر کی آنکھ تھی، آنکھ پھوٹ گئی۔ بعد میں جب گفتگو شروع ہوئی دونوں فریقوں میں مصالحت کی تو ان کے مذہبی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گفتگو تو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑا دعویٰ ہے کہ لوگ بھول چکے تھے بالکل عدل اور احسان کے اقدار کو، آپ نے ان کو زندہ کیا ہے، تو آپ نے اگر واقعی دنیا کو عقل کے نئے پیمانے بخشے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے کہ ہمارے جس کے ساتھ ہماری عقیدتیں ہیں، جس ذات عزیز کے ساتھ، ان کی آنکھ پھوڑ دیا تمہارے ایک تیر نے۔ تم ہمارے ساتھ اگر عدل جب تک نہیں کرو گے ہم نہیں سمجھیں گے کہ تم واقعی ایک عادل قوم ہو۔ اسی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ایک مجسمہ بناؤ اپنے پیغمبر کا، ان کو بلند جگہ پر اس کو لگاؤ، ہم تیر مار کر اس کی آنکھ پھوڑیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے، پھر تو عدل کرو نا۔ حضرت خالد بن ولید کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے کہ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی اللہ کے رسول کا مجسمہ بنائیں گے۔ وہ دنیا میں مجسمات توڑنے کے لیے آئے ہیں، مجسمات کو ختم کرنے، وہ بت شکنی کرنے کے لیے آئے ہیں، بت گری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے تو سواری پہ نہیں ہوتا کبھی خدا کے رسول کا، فرشتوں کا مجسمے کھڑے کریں جیسے تم بناتے۔ البتہ نہیں یہ بات کہ تمہیں ایک صدمہ پہنچا ہے تو اس کا ازالہ کرنا بہرحال ہم پر ضروری ہے، تو یہ نہیں میری تلوار، اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے کہ یہ میں کھڑا ہوں، حضور کا مجسمہ تو نہیں بن سکتا، البتہ اس کا انتقام لینے کے لیے میں اپنی آنکھ حاضر کر دیتا ہوں، آپ میں سے جو چاہے اٹھے اور میری آنکھ پھوڑ ڈالے، میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اب ان کو تو ایسے تھا جیسے ان کو سانپ سونگھ گئے، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا وہ مایا ناز جنات جیسے آج تک کبھی شکست نہیں کھائی، اور زندگی بھر سے کبھی کسی شکست نہیں کھائی۔ اس نے فوجوں کی فوجیں نہیں الٹی، ملکوں کی دھرتی الٹ ڈالی۔ اتنا عظیم حد تک صدیق اکبر نے یہ بات کہی کہ عرب کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں کہ دوسرا خالد جنے، اتنا بڑا جنرل، لیکن وہ اندازہ کریں کس بات پر فخر کر رہا ہے، اس بات پر کہ میں اپنی آنکھ کو قیمتی نہیں سمجھتا، حالانکہ میں بہت، یعنی لوگوں کی نگاہ میری قیمت کتنی بھی ہو، وہ اگر قربان ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر، تو اس سے بڑی میری سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، تم اٹھو اور میری آنکھ پھوڑ ڈالو۔ یعنی یہ ان کی عزت و حرمت کا حال تھا کہ بڑی سے بڑی قربانی حضور کے لیے اور حضرت کی ذات سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار رہتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ سے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں عجیب و غریب تصور دیا گیا۔ دیکھو آدمی زندہ کب تک ہے؟ جب تک اس کی شاہ رگ سلامت ہے۔ وہ بڑی رگ جس سے اصل میں جو جب تک وہ نہ کٹے یا اس سے سانس کا آنا جانا ختم نہ ہو، آدمی پر موت واقع نہیں ہوتی، اور وہ آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ زندگی ہے تو آدمی ہے، کوئی بھی زندہ چیز وہ زندگی سے وابستہ ہے، تو ایسی زندگی اس سے سب سے زیادہ قریب چیز ہے۔
اسے قرآن کریم نے کہا ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی شارک آدمی کے سب زیادہ قریب. لیکن یہ تصور یہ دیا کہ تمہارے جو نبی ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سب سے قریب چیز کیا ہے؟ وہ ہے تمہاری شارک. وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہاری شارک کٹ جائے نا تو تم نہیں، تمہارے بیٹے زندہ رہیں گے یا تمہارے دو صاحباب زندہ رہیں گے. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کٹ جائے تو یہ پوری امت تباہ ہو جائے گی، اس کا کچھ نہیں بچے گا. اگر تم بچانا چاہتے ہو نا اس شارک کو بچاؤ. اور یہ شارک کس کی ہے؟ کسی ایک فرد کی نہیں، پوری امت کی، پورے عالم اسلام کی. اس لیے ان کو بچانا تمہارا سب سے پہلا فرض ہے. اور اسے ساتھ میں نبی نے آخری لب، جب ان کی جان آخری لب پر تھی جنگ احد میں زخمی ہو کر گرے تھے، تو جو ان کے پاس انصاری صحابی پر گزرے تو ان کو انہیں آواز دے کے یہ کہا تھا کہ دیکھنا جب تک تم میں سے ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کبھی آنچ نہ آنے پائے. کہا یہ میرا پیغام دے دینا اوس و خزرج کو کہ جب تک تم میں ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے نا، ایک آنکھ حرکت کرنے کا مطلب یہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو حضور کی عزت پر عزت تک ہاتھ نہیں پہنچنے چاہیے اور حضور کی جان کو خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے. اس لیے وہ لوگ سب جانے دے دیتے تھے لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. اور آپ کی عزت و حرمت کا کبھی کوئی سوال پیدا ہوتا تھا نا. ظفر علی خان نے یہ شاعری نہیں کی، بالکل اس نے ٹھیک کہا تھا. اور یہ اس وقت کہا تھا انہیں جب ان پر عائشہ طاری تھا. یہی لاہور میں موچی دروازے میں اینٹی قادیانی ایک تحریک چل رہی تھی، اس پر اس کا جلسہ تھا. سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ تھے، وہ بھی ظاہر بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. ان کے سر میں اس پر راشا تھا، جسم پورا کانپ رہا تھا. شاہ صاحب نے بیٹھ کر، میں نے تصویر دیکھی ہے کہ اس طرح اپنے ہاتھوں میں منہ لے کر ان کا تو کلمات تحسین کہے ہیں، وہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تب شاید ان کو مولانا کو کھڑا کر دیا مائک پر، کیونکہ یہ عادت تھی کہ پھر بدی شعر کہا کرتے تھے، بدی گوتے تھے. تو مولانا نے بداحت کے ساتھ، بالبداحت 7 شعر کہے تھے، جن میں 2 شعر بہت مشہور ہیں اور آپ نے بھی 12 سنے ہوں گے. انہیں کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، وحج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نمازیں پڑھ کر زکاتیں دے کر حج کر کے مسلمان ہی نہیں، یہ اس کا نام مسلمانی نہیں ہے. کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، وحج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کہ میرے ایمان کی تو ایک ہی علامت ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حرمت پر کیا کٹ سکتا ہوں، کیا جان دے سکتا ہوں. اور یہ بات میں تو حیران ہوں کہ عرب کی، یعنی مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچوں کو، مسلمان بوڑھوں کو، ہر قسم کا مسلمان، یہ بات اس طرح ان کے دل و دماغ میں اتر چکی تھی کہ وہ اس سے کم درجہ کسی بات پر سودا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. عبدالرحمن ابن عوف ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں نے دائیں بائیں جو دیکھے تو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے دائیں طرف بھی ایک لڑکا، بائیں طرف بھی ایک لڑکا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا دائیں بھی کمزور اب آیا اور سامنے سے حملہ ہوا تو کب تک میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. ایسی حملہ آپ نے بڑی آسانی سے مجھے اپنے حصار میں لے سکتے. کبھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف کے لڑکے نے مجھ سے پوچھا، کہنے کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہنے کہ یہ بتائیے کہاں ہے. کہا میں نے اس سے کہا بیٹے وہ تو بڑا بہادر، بڑا جنگجو قسم کا، نامور قسم کا آدمی ہے، اور پھر اس کے گرد ایک حصار ہے پورا نوجوانوں کا جو اس کو بچا رہا ہے، تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتے. کہنے کہ ابھی میں نے یہ بات ختم نہیں کی تھی، بائیں طرف کے لڑکے نے مجھ سے یہی پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، کہاں ہے وہ. کہنے کہ اس سے میں نے یہی بات کہی تو یکمک تو انہوں نے جو بات کہی نا وہ میری بات کی تائید کرتی. وہ کہنے لگے کہ چچا بات اصل میں یہ ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. بس اتنی بات. اس کا جرم یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکا کرتا ہے.
آج اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کی زبان کو کاٹ دینا چاہتے ہیں اور اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہتے یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، اور شہادت کے لہو سے تم تمائے گال دونوں کے، سرخ ہو گئے دونوں کے چہرے۔ کہنے کہ میں ان کا سامنا نہ کر سکا، میں نے اشارہ کیا وہ سامنے، وہ دیکھو ہٹو بچو کہنے والے اس کا گردے کا پورا گھیرا ہے، گھیراؤ ایک نوجوانوں کا، اور وہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ کر کبھی لوگوں کو اکسا رہا ہے وضو پر حملہ کرنے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ کہنے کا میں دوسری طرف ہوا، پھر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ بھاگتا ہوا اگلا لڑکا، اس نے جاگتے ہی اس کی پنڈلی اڑا دی، اس کے کندھے پہ تلوار ماری حضرت اسامہ نے، جو بعد میں ظاہر مسلمان ہوئے، اس سے بیٹے تھے ابو جہل کے، نہ اسامہ نے، اکرمہ نے، ان کا کندھا کٹ گیا لیکن تسمہ صاحب لٹکتا رہ گیا۔ تو وہ اسامہ بعد میں کہتے تھے، اکرمہ بعد میں کہتے تھے کہ میں نے سنا کہ انہوں نے زور سے اپنے پاؤں کے نیچے لیا، وہ اپنے پاؤں کے نیچے پر ہاتھ، اور جب زور لگا کر اس کو الگ کیا اور زور سے پھینکا ایک طرف، کہنے کہ وہ ہاتھ میرے جسم کے ساتھ لگنے کے قابل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کا بدلہ دیتے ہوئے میرے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اندازہ تو کریں کہ عورتیں کیا، بچے کیا، ایک ہی چیز ہے جو ان کے اندر ایک جذبے کی طرح شعلہ فروزہ بنی ہوئی ہے جو ان کو چین نہیں لینے دیتی کہ بس تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت پر اگر حملہ ہو تو تمہیں بے چین ہو جانا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر تمہیں سے روکنا چاہے تو دیکھنا کبھی رکنے کا نام نہ لینا۔ تو زندگی اسی سے کہ اللہ کے رسول ہیں تو تم سب کچھ ہو، ان کا دین ہے تو تم سب کچھ ہو، اور اگر یہ محل نظر ہے اور یا یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے یا تم خود اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی کا رویہ بدل لیتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، تم زندہ رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ تمہاری یونیورسٹیوں میں کیا ایسے پروفیسر نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کی عزت و حرمت پر آزادانہ حملے کرتے ہیں؟ پاکستان بن جانے کے بعد، یہ تو پاکستان بننے کے پہلے کی بات ہے، پاکستان بن جانے کے بعد یہ امر واقعہ ہے کہ اسلامیہ کاری میں 3 پروفیسر جو غیر مسلم تھے وہ حضور کی عزت پر باقاعدہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان کو ذہن بگاڑتے رہے، اور ان میں ایسے بھی تھے جو کمیونسٹ تھے اور تب وہ حضور کی عزت پر حملے کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آغا شوش کاشمی نے ایک دفعہ ایک نظم لکھی، اس کا ایک بڑا تیز شعر تھا کہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، ہوٹلوں میں سنت خیر البشر پر نکتہ چین، کہ جن کا اپنے نام و نسب کا نہیں پتا وہ حضور کی عزت و حرمت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور میں جو کہ یونیورسٹی کا آدمی ہوں، عرصہ دراز میں نے وہاں گزارا، میں جانتا ہوں کہ وہاں کے کتنے سینئر پروفیسر اس طرح کی بیہودہ باتیں کتنی دفعہ کرتے تھے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ میرے سامنے کہنے کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن بالواسطہ وہ باتیں بعض پہنچ بھی جاتی تھی، اور وہ ایسی دل کو تباہ، یعنی دل کو بنجر کر دینے والی باتیں تھیں جس کو میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے جتنے اخبار ہیں بڑے بڑے، ان کے عمرے کے لوگ، ان میں نام لے کر بتا سکتا ہوں فلاں فلاں آدمی، کوئی مرزائی ہے، کوئی کچھ ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو بالکل اللہ کے دین سے بہرا ہیں اور حضرت کی عزت و حرمت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہیں وہ معاشرہ مسلمان اخبار۔ ہمارے جو ذرائع میڈیا کے ہیں وہ تو بالکل تباہ ہو گئے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں، اگر آپ کے اندر کوئی غیرت ہے نا، اور غیرت ہی آپ کو بچا سکتی ہے، آپ کا دین بھی بچا سکتی ہے، اور آپ کی عزت و حرمت کو باقی رکھ سکتی ہے، اور اب دوبارہ اپنی عزت رفتہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہوئی تو آپ اپنی فکر کیجئے، آپ کے بچوں کو زہر پلایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں۔ ان کے دین کی پہلے فکر کیجئے، ان کا موہوم مستقبل بعد میں اپنے دل میں لائیے کہ ان کا بنے گا کیا، جو بنے گا سو بنے گا، یہ دیکھ لیجیے آخرت میں کیا بنے گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ، کسی شاعر نے ایک دفعہ کوئی پیغام کی صورت میں ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ سے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، سنبھل جاؤ مسلمانوں کہ وقت امتحان آیا،
کہ مومن کا یہ وقت مژدہ جاں فضا لایا، وگرنہ حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ محمد مصطفیٰ کے سامنے جب لائے جاؤ گے، وہاں ابن علی ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں گے، وہاں پر فاطمہ ہوں گی، وہاں خیر الورا ہوں گے، وہیں فاروق ہوں گے اور وہیں صدیق اکبر بھی، وہیں خالد، وہیں طارق، وہیں معصوم اصغر بھی۔ جب ان کے روبرو جاؤ تو ہو کر سرخرو جاؤ، تم اپنے خون سے ہو کر وہاں پر باوضو جاؤ۔ خدا کہہ دے میرا بندہ شہید ناز آیا ہے، محمد آپ فرما دے میرا جاں باز آیا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو پھر تو اللہ کا کے سامنے جانے میں بھی ایک عافیت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ ہی بہتر جانے کل کو ہمارے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، اور کل تو بہت دور کی بات ہے، یہاں بھی کیا گزرنے والی ہے کوئی پتہ نہیں۔ جگر مراد آبادی نے یہ بات کہی تھی، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں زبان پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ارباب نظر کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سہی، دنیا کی قیامت دور نہیں۔ وہ قیامت سر پہ تلی کھڑی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ آج یا کل میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔